ہی نہیں چلا۔ یقین کیجئے آپ کے ساتھ یہاں ایک جو محفل لگتی ہے جس میں دینی باتیں ہوتی ہیں اور ایک اچھے رویے کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، تو جی یہ چاہتا ہے کہ یوں ہی یہ رحمتیں اور برکتیں جاری رہیں۔ لیکن بہرحال یہ میری آپ کی خوش نصیبی، ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس بار یہ رمضان کا بابرکت مہینہ میسر آیا، ہمیں ملا، تاکہ میں اور آپ اپنے گناہ بخشوا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ناظرین گرامی، جو 10 دن گزر چکے ہیں، آپ سوچئے کیا ان 10 دنوں میں آپ نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا؟ اور اگر کہیں پہ کوتاہی ہو، کیونکہ انسان بہرحال غلطی کا پتلا ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ دنیا کے معمول کے کاموں میں مصروف تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن، دل، دھیان رب کی جانب ہے۔ یہی رب چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو ہمیشہ یاد کریں اور اچھی باتیں کریں اور دوسروں کو بھی اچھی باتوں کی تلقین دیں۔ ناظرین گرامی، جس طرح آپ کے سامنے یہ آیت قرآن جو پیش کی گئی، اس کا جب ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تو اس میں آخری جو لفظ تھے اس میں یہ تھا کہ جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ہر انسان میں موجود ہے، ہماری جبلت میں ایک فطری عمل ہے ہمارا، لیکن اس جذبے کو قابو کیسے کرنا ہے، اصل امتحان یہ ہے۔ اور دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح میانہ روی کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میانہ روی بہت ضروری ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ آپ بیچ کا راستہ اختیار کیجئے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے، اگر آپ کو بہت غصہ بھی آتا ہے، یہ ایک کیفیت تو ہے، لیکن اس پر قابو کیسے پانا ہے، یہ ہمیں خود کو سکھانا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم جب غصے پر قابو پانا، مشکلات کا سامنا کرنا، جب کوئی مشکل آئے، تذبذب کا شکار نہ ہو، مصیبت کی گھڑی ہو، تو کس طرح رب تعالیٰ پہ یقین کرنا ہے، توکل کرنا ہے، خود پر قابو رکھنا ہے، آج اسی پر ہم بات چیت کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ سب سے بڑھ کر ہم جب رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح رب تعالیٰ پر توکل کیا، اور جہاں جہاں کفار نے، ظالم لوگوں نے چاہا کہ آپ کو ستائیں، آپ کو تنگ کریں، جہاں پہ آپ کو غصہ آ سکتا تھا، اور اگر آپ ایک بار غصے میں ان کے لیے کوئی بد دعا کر دیتے تو آپ یقین کیجئے دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف ہدایت کی دعا کی۔ آپ نے ہم سب کو یہ سبق دیا کہ دیکھو، جب تم پہ کوئی مشکل وقت آئے، جب کوئی تم کو ستائے، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مصیبت ہو، جب کوئی ایسا وقت ہو جہاں پہ آپ کا امتحان ہو، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کے معمول کو گزارنا ہے، اپنے رب سے جڑ کر، اور اپنی ذات پہ کس طرح ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں، ہم سب یہ واقعات بچپن سے پڑھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہاں تک کہ معاذ اللہ اوجڑی پھینک دی جاتی تھی، آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن آپ کی ہستی ایسی، آپ کی ذات ایسی، رحمت للعالمین، پیکر ایثار و وفا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف دعا کرتے، صبر کرتے، غصے کا اظہار نہ کرتے، رب تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے۔ طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ آپ پہ اتنے پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ وہاں کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے اور آپ کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، آپ کی نالین مبارک خون سے تر ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، ہدایت کی دعا کرتے رہے اور غصے کا اظہار نہ کیا کہ یہ لوگ نادان ہیں، ان کو سمجھ نہیں، ان کی آنے والی نسلوں میں لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہوں گے، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، تو ان کو ہدایت کی جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہی لوگ تھے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے بنے، اور
دنیا میں دیکھیے کس طرح دین اسلام جو ہے وہ فروغ پایا۔ ناظرین گرامی، آپ جب اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، سگے لوگ تھے، جو کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی گواہی دیتے تھے، وہی لوگ آپ کے گھر کے باہر جہاں پہ آپ موجود ہوتے وہاں پہ پتھر لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ سگے چچا نے ابو لہب، اس نے بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی دیکھیے جناب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ابو جہل کی طرف دیکھیے، اس کا ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ وہ پتھروں کو لے کر کے اپنی پوٹلی بنا کے یہاں رکھ لیتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیروں پہ اور ٹانگوں پر وہ کنکریاں اور پتھر پھینکا کرتا تھا آپ کو تنگ کرنے کے لیے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف تک نہ کرتے، صبر کرتے، غصے کا اظہار نہ کرتے۔ اور پھر رب تعالیٰ کو جب غصہ و غضب آیا تو رب نے قرآن پاک میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کی جو تبت یدا جو ہم پڑھتے ہیں ناظرین گرامی، آپ دیکھیے تا قیامت اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ ناظرین گرامی، یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ دیکھیے کہ کفار میں گھرے ہوئے تھے فرعون کے دربار میں، جب فرعون نے اپنے لوگوں سے، نجومیوں سے کہا کہ سانپ نکالو اپنے، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ تم اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جبکہ ناظرین ایک انسان کے ہاتھ میں، اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہو تو ہم تو سوچیں گے کہ یہ لاٹھی تو وہ ہے جو سانپوں سے ہمیں بچائے گی، ہم لاٹھی سے ماریں گے، لیکن چونکہ رب تعالیٰ کا حکم تھا تو موسیٰ علیہ السلام توکل کیا اور وہ لاٹھی پھینک دی جو کہ سانپ بن گیا۔ رب تعالیٰ پر توکل، صبر کرنا، غصہ نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے رب پہ کیسے توکل کیا، آپ دیکھیے کہ ایک ٹوکری میں چھوٹے سے بچے کو پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ توکل دیکھیے کہ رب کی ذات پہ کیسا تھا کہ وہی بچہ فرعون کے دربار میں پلا، بی بی آسیہ نے ان کو پالا اور وہی نبی بنا۔ آپ یہ واقعات نکالتے چلے جائیں تو قرآن پاک میں بے شمار ایسے واقعات آئے گے جہاں پہ ظلم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ناظرین گرامی، لیکن آپ برہم ہو کے آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، آپ نے صبر کیا، صحیح وقت کا انتظار کیا، اور رب تعالیٰ پر جب توکل کیا تو رب تعالیٰ نے خود اس توکل کے بدلے میں آپ کو ایک شاہانہ زندگی دی دنیا اور آخرت میں۔ جناب ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ میں یہاں پہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ امام زین العابدین کا واقعہ ہے کہ امام زین العابدین ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے ناظرین گرامی، کہ ان کی جو کنیز تھی، ان کی جو لونڈی تھی، وہ پانی لے کر کے برتن میں کھڑی تھی پاس اور وضو میں ان کی کچھ مدد کروا رہی تھی۔ امام آپ جانتے ہیں کہ ایسی شخصیت کی تربیت یافتہ کس کے اور کس گھرانے کی وہ شخصیت ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام زین العابدین، کیا ہی بات ہے ان کی کہ زینت ہیں عبادتوں کی۔ وہ جب پانی گر گیا آپ کے کپڑوں پہ تو جو کنیز تھی اس کو یہ ڈر لگا کہ کہیں میرے سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تو آقا جو ہیں وہ غصے میں نہ آ جائیں، تو کنیز نے فوراً ایک آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ آیت پڑھی تو امام زین العابدین نے سنتے ہی اس کنیز کی طرف دیکھا اور مسکرائے، ایک رحمت بھری نگاہ سے دیکھا۔ پھر اس کنیز نے دوسری آیت بھی پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، عَنِ النَّاسِ کا جب اس نے یہ دوسری آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کیا، تو نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں تجھ پہ غصہ کروں۔ پھر یہ سن کر اس نے تیسری آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی، اور وہ تیسری آیت یہ تھی جناب، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں اور سب پر احسان کرتے۔ تو امام زین العابدین نے کیا کیا ناظرین گرامی، یہ بات سن کر، یہ آیت سن کے آپ نے اس عورت کو آزاد کر دیا کہ تم آزاد ہو
اس کو خوش کیا, مال و دولت بھی اس کو دی اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو. ناظرین گرامی, یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ, میں خود طالب علم کی حیثیت سے, ہم کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی پہ ان کو لاگو کریں. آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ غصہ کر کے خاص طور پہ روزے کو خراب کرتے ہیں. جناب, یہ بات چیت ہم آگے بڑھائیں گے. میری کو ہوسٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. جگن کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.